آج کل ایف ایس سی کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آنے والا ہے. بہت سے بچے اس دوڑ میں شامل ہوں گے, میڈیکل کالجز کی طرف بھاگیں گے. ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ کن شعبوں کا انتخاب کریں جس میں ان کو یہ فیل آئے کہ ڈاکٹر کے ایکولی ان کو ورتھ مل رہا ہے؟ ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد صرف ایم بی بی ایس ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار آپشن ہیں جو کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں عائشہ عظیم. پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا, کتنا آسان تھا علاج میرا. ناظرین, شاعر کو ہمیشہ محبوب ہی اپنا طبیب محسوس ہوتا ہے, لیکن ہمارے آج کے مہمان کوئی شاعر یا اس کا محبوب نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے طبیب ہیں جو طب کے شعبے میں بہت فعال ہیں. انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کو پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. کلوریکٹل سرجری, لیپروسکوپک سرجری اور چھاتی کی بیماریاں ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہیں. معروف سائنسی جرائد میں 30 سے زائد آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں اور متعدد قومی اور بین الاقوامی سائنسی کانفرنسز پہ شرکت کر چکے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم. چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہاسپٹل کے ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ ہیں اور عزرا ناہید میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں. سر, ہم آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ میڈم. سر, آپ اپنے بارے میں بتائیے گا, آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس شعبے میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ کب سوچا کہ آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے دن یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس میں میں ایک اہم قومی مسئلے کے متعلق ڈسکس کر سکوں گا. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں کہ میرا نام جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ڈاکٹر اسلم ہے. میرا جو ایجوکیشن کیریئر ہے وہ پبلک اسکول مکلی ایک قصبہ ہے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کیڈٹ کالج پٹارو, ایک ایسا ادارہ جو پورے پاکستان کے اندر تعلیمی میدان کے اندر اور آرم فورسز کے جو کالجز ہیں ان کے اندر ایک ٹاپ موسٹ رینکنگ کے اندر جو ادارہ ہے, جسے کہ ہم ہارورڈ کے ساتھ اور آکسفورڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, یہ وہ ادارہ ہے. اس ادارے سے میری جو ہے وہ کالج جو ہے, میں 8th میں وہاں گیا تھا اور انٹرمیڈیٹ وہاں سے پاس کیا. ٹھیک. ان 5 سالوں کے اندر اس ادارے نے میری گرومنگ کی, مجھے اس قابل کیا کہ جس پوزیشن پہ آج میں ہوں. میں کیڈٹ کالج کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن آج کی اس ہماری میٹنگ کا مقصد یہ نہیں ہے. تو کالج کے بعد میرا ایڈمیشن جو ہے سندھ میڈیکل کالج کراچی کے اندر ہوا, اور وہاں میں ٹاپ موسٹ ہماری جو ادھر میرٹ بنتی تھی اس میں جو سندھ کے جو ٹاپ پہلے 75 بچے ہوتے تھے ان کا ایڈمیشن سندھ میڈیکل کالج کے اندر ہوتا تھا, اور اس میں میرا جو ہے 3rd میرٹ تھا. اس کے بعد سندھ میڈیکل کالج کے اندر 5 پروفیشنلز کے اندر الحمدللہ 5 پروفیشنلز کے اندر میری ٹاپ موسٹ میرٹ رہی تھی. اور وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد جناح ہاسپٹل کراچی کے اندر میں نے ہاؤس جاب اپنی کمپلیٹ کی, اور ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہاں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جناح ہاسپٹل کے اندر ہوئی, جو میں نے 1.5 سال تک وہاں ایز اے ٹرینی سرجیکل 3 کے اندر میں نے ایز اے رجسٹرار کام کیا. وہ 1.5 سال کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو پنجاب کے اندر موو کیا, اور پنجاب میں پھر یہاں پہ میری جو ہے اپوائنٹمنٹ ایز اے میڈیکل آفیسر ہوئی, اور میری پوسٹنگ جو ہے وہ اکاڑا کے قصبے فتح پور کے اندر ہوئی. وہاں میں 6 مہینے کے قریب
اس قصبے کے اندر رہا. اس دوران میری جو ہے وہ سلیکشن جو ہے ماسٹر آف سرجری کے اندر پنجاب پوسٹ یونیورسٹی گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے اندر ہو گئی, PGMI کے اندر. اور پھر جنرل ہاسپٹل کے اندر میں نے اپنی ٹریننگ MS کی اسٹارٹ کی. اسی دوران میں نے جو ہے وہ FCPS کا جو ہے پارٹ 1 بھی کر لیا, اور میری ٹریننگ جو ہے وہ FCPS کی اور MS کی جو ہے وہ دونوں کی جنرل ہاسپٹل سے ہوئی. زبردست. سر طب ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ڈاکٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت سے طالب علم ہیں جو باصلاحیت بھی ہوتے ہیں, محنتی بھی ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شعبے میں اس وجہ سے نہیں آ پاتے کہ سرکاری کالجز میں ان کا میرٹ نہیں آتا, اور پرائیویٹ کالجز میں وہ اس وجہ سے داخلہ نہیں لے پاتے کہ ان کی اتنی فیس جو ہے وہ ان کی بساط سے باہر ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کے لیے کوئی پرائیویٹ سیکٹر اسکالرشپ آفر کرتا ہے؟ جی, ہماری جو ریگولیٹری باڈی PMDC ہے, جی اس نے ایک مخصوص تعداد ہر کالج کے اندر وہ کی ہے, جس میں کہ ہم بچوں کو پارشلی اور کمپلیٹلی کمپنسیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو اور دوسرے ذرائع ہیں, جس طرح کہ پنجاب ایجوکیشن بورڈ ہے, اس کی اسکالرشپس ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ان اسکالرشپس کی بیس پہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں. تو انتہائی محدود تعداد ہے, لیکن ہے ضرور کہ اس میں بچوں کو ایک مخصوص تعداد میں بچوں کو اور یہ ڈیورنگ ایجوکیشن بھی 5 سال 6 سال کے دوران بھی ملتا ہے ان کو اسکالرشپ؟ ڈپینڈنگ اپون دا پرفارمنس. ڈپینڈنگ اپون دا پرفارمنس. اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنی پرفارمنس مینٹین رکھتے ہیں تو پھر انہیں اسکالرشپ ملتی ہے. سر ہر سال, اور بہت جب میں اسٹوڈنٹ تھی یہ تب بھی چل رہا تھا, ہزاروں طلبہ جو ہیں وہ MD CAT کی چھلنی سے چھانے جاتے ہیں. بہت کویشچن ہوا, بہت اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے, بہت پرانا گھسا پٹا سوال ہو گیا, لیکن کیا یہ جو اس پائپ لائن میں سے گزارا جاتا ہے یا اس چھلنی میں سے چھانا جاتا ہے, یہ ہمارے نظام تعلیم پہ کویشچن مارک نہیں ہے؟ بے شک, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کی کریڈیبلٹی کو بہتر کرنا چاہیے. کسی بھی پرابلم کا سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ مزید جو ہے ہرڈلز کریٹ کریں. بچے ہمارے انٹرمیڈیٹ کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں اور وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں جی. اور پھر ان بچوں کو دوبارہ سے آپ جو یہ MD CAT میں سے گزارتے ہیں, MD CAT کے جہاں بے شمار نقصانات ہیں, ان میں سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ بچوں کی جو ٹیچنگ ہے اس سے آپ کریمنگ کی طرف لے جاتے ہو. جی. آپ انہیں کانسیپٹ بیسڈ ٹیچنگ کے بجائے آپ انہیں کریمرز بناتے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو انالائز کریں, کوئی بھی سسٹم لایا جاتا ہے تو اس کا فیڈ بیک, اس کی انالیسس کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا آپ نے گین کیا. ہمارے پاس جو اب سلاٹ آ رہی ہے, کیا یہ سلاٹ پہلے سے بہتر ہے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ جو ہمارے پہلے ڈاکٹر تھے ان سے اب یہ نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں یہ ان سے بہتر ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. اگر اس سسٹم کے اندر فلاز ہیں تو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور کریمنگ سے سر معیار بھی نیچے آ رہا ہے, جتنا رٹا بچے زیادہ لگا رہے ہیں اتنا ان کی میموری اور وہ چیزیں خراب ہو بچوں رہی ہیں. کا میں معذرت کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ایک انگلش میں اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. ان کا معیار جو ہے اب ایسا ہو گیا ہے جسٹ اس MCQ بیسڈ اسیسمنٹ کی وجہ سے. اور یہ قومی المیہ ہمارا قومی المیہ ہے یہ. سر بہت سے میڈیکل کالجز ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. اب ایسے میں جو اسیسمنٹ کا معیار ہے, میں جو آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی کے انڈر اس کا معیار کچھ اور ہو جائے گا, جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انڈر ہے اس کا کچھ اور ہو جائے گا, تو ایک ڈاکٹر کی کیپیبلٹی پہ کویشچن مارک نہیں آ جاتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ہماری ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ PMDC ہے. جی. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ہمارے کو کریکولم کو ڈیزائن کیا ہے. کریکولم کی بیسک آؤٹ لائنس انہوں نے ڈیزائن کر دی ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے کریکولم ڈیزائن کرنا ہے. سملرلی اسیسمنٹ بھی کس طرح سے اسیس کرنا ہے, اس اسیسمنٹ کو بھی
PMDC نے ڈیفائن کر دیا ہے. زبردست. سر ینگ ڈاکٹرز اکثر اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں, ایمرجنسیز بند کر دی جاتی ہیں, مریض خوار ہو رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اب مسیحا نہیں رہا یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ اس کی وجہ یقیناً کچھ اور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت نے آج تک ڈاکٹرز کا سروس سٹرکچر جو ہے, سروس سٹرکچر سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ میڈیکل آفیسر کو جو ہے وہ سینئر رجسٹرار, اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر بناتے ہیں. جی جی. بلکہ میری مراد سروس سٹرکچر سے یہ ہے کہ ایسا اسٹرکچر جس میں کہ آپ کے ڈاکٹرز جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں انہیں فوراً مختلف جگہوں پہ اکوموڈیٹ کر دیا جائے. ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. جیسے ہی ہمارے بچے یہ ہاؤس جاب کے بعد فارغ ہوتے ہیں وہ پھر پریشان جو ہے سڑکوں پہ مارے پھرتے ہیں. ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر 40-50 ہزار کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نرمی سے پیش آئیں. ان کے اندر جو ہے وہ مریضوں کی اپنے ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ آنیسٹی پیدا ہو. آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں ایک بچہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک 3 جگہ پہ جاب کرے گا اور پھر وہ پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سافٹلی اور اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ رہے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. آپ انہیں جائز سہولیات فراہم کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ آپ کے بچے ہیں. جی جی جی. یہ آپ کے بچے ہیں, آپ ہی نے ان کی تربیت کی ہے. ہم کیسا سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہے یہ مریضوں کے ساتھ, جنہیں پہلے دن سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جس وقت آپ نے یہ پروفیشن لیا ہے تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کا مریض ہے, اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن حالات انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں. اور یہ فرسٹریشن ہے جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے, یہ فرسٹریشن ہے بچوں کی, جوان بچوں کی, جو کہ وہ ہر طرف سے فرسٹریٹ ہو کے پھر اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. لیکن سر استاد, یہ بھی حقیقت ہے کہ استاد اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں وہ احترام کا رشتہ نہیں رہا جو آج سے 15 سے 20 سال پہلے تھا. آپ نے شاید میڈیکل ایتھکس کا پرچہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, آپ نے بیہیویئرل سائنسز یقیناً نہیں پڑھی تھی, آپ نے کمیونیکیشن سکلز نہیں پڑھی تھیں, آپ کے سلیبس میں نہیں تھا. آج کا بچہ یہ پڑھ رہا ہے, لیکن یہ پڑھنے کے بعد آج مریض اور ڈاکٹر کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, آج استاد اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے. تو پھر ان کو ڈیزائن کرنے کا کیا مقصد ہے ان پر؟ جی میں آپ سے بالکل ایگری کروں گا. ہمارے زمانے کے اندر جس وقت میں نے MBBS کیا ہے اس وقت نہ ہی بیہیویئر سائنسز ہوتی تھی اور نہ ہی ایتھکس کا کوئی اسپیشل سبجیکٹ ہوتا تھا. لیکن ہمارے اساتذہ روز ڈیلی بیسس پہ ہمیں میڈیکل ایتھکس پڑھاتے تھے. ہمیں پیشنٹ کے پاس جانے سے پہلے وہ تمام چیزیں سمجھائی جاتی تھیں, وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کا بتایا جاتا تھا جس سے کہ آپ اپروچ کرتے ہیں پیشنٹ سے اور پیشنٹ کی کسی لحاظ سے بھی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل. یہ تمام ٹیچنگ ہمیں پہلے بتائی جاتی تھی. اور یہ آج بھی ایون کہ بیہیویئر سائنسز کا ایتھکس کے علیحدہ سے سبجیکٹ ہیں, لیکن میڈیسن کا پروفیسر, سرجری کا پروفیسر, تمام جو پروفیسر حضرات ہیں وہ تمام اپنے سبجیکٹ کے اندر اپنے لیکچرز کا کچھ حصہ ایتھکس کے بارے میں ضرور پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں صرف سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ہماری جو میڈیکل ٹیچنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے, کس طرح سے پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کے ساتھ ڈیل کریں گے, کس طرح سے, یعنی ایون یہ ہے کہ جس وقت ان کے ایگزامز کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بری خبر بتانی ہے تو وہ کس طرح سے بتانی ہے. آپ نے سڈن ایک دم مریض کے لواحقین کو نہیں بتانا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے, اگر بتانا ہے تو کس طرح سے بتانا ہے. یہ تمام چیزیں بچوں کو ٹیچ کی جاتی ہیں, ان کے سلیبس کا پارٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اب حالات ہو رہے ہیں ان میں معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اچھا. میڈیا نے جس وقت دیکھیں کسی بھی معاشرے کے کسی بھی آپ پروفیشن کو لے لیں,
وہاں کالی بھیڑیں ضرور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر پروفیشن جو ہے وہاں تمام لوگ بہتر ہوں. اسی طرح میڈیکل کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ جو ہے وہ فرشتے ہیں. اس پروفیشن کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، لیکن بہت ان کی تعداد بہت کم ہے. لیکن ہمارے میڈیا نے ایسے پروموٹ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے جس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مسیحا نہیں ہے، یہ تو اب جو ہے کپڑے اتار لیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ جنا ہاسپٹل میں چلے جائیں، میو ہاسپٹل میں چلے جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹل کسی میں بھی چلے جائیں، ایون یہ کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیں، تو جو مریض جن کے پاس علاج کی استطاعت نہیں ہوتی ان کو ڈاکٹرز اپنے پاس سے، اپنے پاکٹ منی سے، جو ہمارے ہاؤس آفیسرس ہیں، ہمارے تمام ڈاکٹر حضرات اپنی استطاعت کے مطابق کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور مریض کا علاج کرتے ہیں. بس سر ہمارا یہی مقصد تھا کہ عوام جان سکیں کہ ڈاکٹر کسائی نہیں ہے. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. سر پاکستان میں اکثر خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں لیکن پریکٹس میں نہیں آتی، شادیاں ہو جاتی ہیں، سسرال والے نہیں کرنے دیتے ان کو جاب، تو کوئی بانڈ جیسے نرسز سے سائن کرایا جاتا ہے کچھ ایسا؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں کئی مرتبہ ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن یہ ڈسکشن کی حد تک رہتی ہیں، اس کو امپلیمنٹ بہت نہیں وسائل ضائع ہو جاتے ہیں. ایک لڑکی کی جگہ کوئی اور ڈیزرونگ ڈاکٹر جو خدمت کر سکتا ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن اب جو معاشرے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ اب کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھے گی، اب اسے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اب کسی ایک بندے سے گھر چلانا مشکل ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جو اپ ریٹ ہے جی ڈاکٹرز کا اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ زیادہ ہو گیا ہے کمپیریٹیو ٹو پچھلے سالوں کے. اب آپ کو بچیاں جو ہے وہ پروفیشنلی ہاسپٹلس کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو میکسیمم جو ہے بچیاں نظر آئیں گی جو کہ اب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر اکثر بچے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان سے پوچھیں تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ جی انسانیت کا جذبہ بہت ہے. لیکن 3 سال بعد USMLE اور 6 سال بعد ایک کمرشل ڈاکٹر، وہ انسانیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں وہ فیس، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ وہ فیس دیتے ہیں، وہ اس کے نیچے کہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو جس وقت ان کی اورینٹیشن کلاس لیتا ہوں اور ویسے بھی ان کو ہمیشہ ایک ہی چیز کی تربیت دیتا ہوں کہ میڈیکل کا پروفیشن جو ہے یہ نبیوں کا پروفیشن تھا. اللہ تعالیٰ نے جو وقت کے نبی ہوتے تھے ان کو یہ جو صحت کی ہے، صحت کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے جو حکیم ہوتے تھے، جو آپ اگر اسلامک ہسٹری دیکھیں تو ہمارے جو پرانے حکیم تھے وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کے ٹائم پہ وہ پھر لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو یہ ایک پروفیشن جو ہے یہ نبیوں کا پروفیشن ہے، اور اس کو اسی طرح سے، اس کی ڈگنیٹی کو اسی طرح سے اگر رکھیں گے، اسی سوچ کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے تو پھر یہ اس سے ہمیں اس کے جو جائز مقاصد ہیں، جو ہمارے اس کے نتائج ہیں وہ پراپر ملیں گے. بالکل. سر آپ بھی متفق ہوں گے کہ اکثر بچے ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ان پہ پیرنٹل پریشر بہت ہوتا ہے. شاید وہ خود ان سے پوچھیں کبھی اکیلے بیٹھ کے تو وہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے تھے. تو جب میڈیکل کالجز انہیں انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو ان سے سورس آف انکم پوچھنے کی بجائے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس چیز کو اسکروٹنائز کیوں نہیں کرتے تاکہ جو سچ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اس طرف آئے؟ میڈم اس میں کچھ ہماری جو ہے وہ مجبوریاں ہیں کہ ہماری جو ریگولیٹری باڈی ہے جی اس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ 50% MD کیٹ، 40% FSC کے مارکس اور 10% جو ہے وہ میٹرک کے مارکس ہیں. اب جو بچہ اس پہ میرٹ پہ جی اس میرٹ پہ آپ کے پاس 1000 بچوں نے جو اپلائی کیا،
اور اس میں سے 1000 بچوں کا آپ میرٹ بنایا جو فرسٹ 150 بچے ہوں گے. ان میں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں جو ہے وہ 80% بچے وہ ہیں جو کہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتے, جی لیکن ان کے مارکس اچھے آئے ہیں تو ہمیں انہیں رکھنا ہے. یہ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ بچے جن کا پہلے دن سے ڈاکٹر بننے کا پیشن نہیں ہے تو انہیں اس فیلڈ کے اندر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے یہ ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. بالکل. اس کے اندر 5 سال 7 سال کے بعد آپ کی جو ہے وہ محنت ختم نہیں ہو جاتی. اس میں آپ لائف لانگ لرنر ہیں, آپ نے پوری زندگی جو ہے محنت کرنی ہے. میں آج بھی جو ہے آج کے دن تک میں جو ہے 3 سے 4 گھنٹے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روز پڑھتا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن میں اپنی پڑھائی کے لیے ضرور وقت نکالتا ہوں تاکہ میں لیٹسٹ گیجٹس اور دنیا کے اندر جو لیٹسٹ ٹرانسفارمیشن آف میڈیکل سائنس ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ چل سکوں. ادروائز اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ جو ہے جتنی ریپڈلی میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ چل سکیں. اس کے لیے آپ کو سیکھنا اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تو بھاگنا پڑے گا. وہ بچے جو کہ پہلے دن سے محنت کرنا نہیں چاہتے یا اس پروفیشن کے اندر آنا نہیں چاہتے, ان کو زبردستی ڈاکٹر بنانا یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. جبکہ وہی بچے کسی اور فیلڈ کے اندر جو ان کے پسند کی فیلڈ ہے ان میں انہیں چانس دیا جائے تو وہ بہت زیادہ اوپر چلے جائیں. بالکل بالکل. ہمارے سامنے انور مسعود ایک بڑی اگزامپل ہیں. وہ کہتے ہیں میں 2 سال میڈیکل پڑھا اور پھر میں نے گھر جا کے کہا کہ میں نے فارسی پڑھنی ہے, اور آج ماشاءاللہ اتنے بڑے شاعر ہیں, اتنا بڑا نام ہے. تو یہ بچوں کو بھی تھوڑا سا بتانے کا ہم نے طریقہ سکھایا نہیں, بیچارے اپنے والدین کا خواب پورا کرتے رہ جاتے ہیں. سر آج کل ایک آخری سوال آپ سے کہ آج کل ایف ایس سی کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آنے والا ہے. بہت سے بچے اس دوڑ میں شامل ہوں گے, میڈیکل کالجز کی طرف بھاگیں گے, بہت سے بچے ایڈمیشنز لے لیں گے لیکن ہزاروں کی تعداد میں رہ بھی جائیں گے. ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ کن شعبوں کا انتخاب کریں جس میں ان کو یہ فیل آئے کہ ڈاکٹر کے ایکولی ان کو ورتھ مل رہا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے, اور یہ آج کے بچوں کے لیے, آج کے بچوں کو اس کے لیے گائیڈ لائن ہونا کہ میڈیکل از ناٹ اونلی دا پروفیشن جس میں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد صرف ایم بی بی ایس سی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار آپشن ہیں جو کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتے. ایم بی بی ایس کے علاوہ سب سے پہلے تو بی ایس سی نرسنگ جو ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر 20 سال تک ہمارے تمام انسٹیٹیوٹ اپنی بساط کے مطابق اور اپنی جو کیپیسٹی کے مطابق نرسز پروڈیوس کریں تو وہ پاکستان کے لیے پروڈیوس نہیں کر سکتے, جبکہ پوری دنیا کے اندر نرسوں کی قلت ہے اور ہر جگہ پہ نرسز جو ہے ہر ملک کو ریکوائرڈ ہیں. تو آپ اپنا جو ہے یہ یوتھ جو ہے اگر اس کو پراپرلی گائیڈ کریں تو یہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے, فورن جو ہمارا یوتھ جو ہے وہ اگر باہر چلا جائے گا تو وہ ایک ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح فزیوتھراپی ہے اور اس کے بعد فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر بی ایس کورسز ہیں, بی ایس آپٹومیٹری ہے, بی ایس نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس ہے, بی ایس جو ہے وہ ریڈیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے, بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے, اور بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ہے. تو اس طرح سے بے شمار یہ فیلڈس ہیں جن کے اندر بی ایس پہلے ہوتا ہے, پھر ان کے اندر ماسٹرز بھی ہے اور اس کے اندر پی ایچ ڈی بھی ہے. تو اگر وہ اپنا جو ٹریک ہے وہ آن دا فرسٹ ڈے صرف ایم بی بی ایس نہیں بلکہ ان پروفیشنز کے اندر, ان جو سب اسپیشلٹیز کے اندر اب میڈیکل ایم بی بی ایس سے کہیں زیادہ اسکوپ ہے. یہ بچے ان کی ڈیمانڈ جو ہے تمام جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بے انتہا ہے. اور اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے پراپرلی گائیڈ نہیں کر رہے. اگر انہیں آج جس طرح آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے اور ہم انہیں پراپرلی گائیڈ کر سکیں اور پراپرلی بتا سکیں
کہ صرف MBBS نہیں، باقی یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام جو سب اسپیشلٹیز ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بلکہ اب جو ہے MBBS سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی ڈیمانڈ جو ہے فورن کنٹریز کے اندر MBBS سے کہیں زیادہ ہے. اور کچھ ان میں ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے لیے وہ ویزا کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ریلیکسیشنس ہیں کہ وہ فوراً آ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف جو ہے ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنے یوتھ کو، اور اگر وہ صحیح ٹریک پہ چڑھ جائیں تو یہ ہمارے پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہوگا. دراصل سر گائیڈنس ہی نہیں ہے، کریئر کاؤنسلنگ کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، FSC FA کہیں نصاب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں جہاں ان بچوں کو بتایا جا سکے. بے شک، تو یہ بالکل. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں. اور اسپیشلی جو ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر بہت شارٹ کورسز رکھ لیں، شارٹ کورسز کی صورت میں رکھ لیں، لیکن کیریئر کاؤنسلنگ کا سبجیکٹ ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت مفید معلومات ہم تک پہنچائی اور یقیناً ہمارے طلباء اور نئی نسل اس سے مستفید ہوں گے. آپ کا یہاں آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.